حضرت علی رضی اللہ عنہ دی موت جڑی ہے یہ سمجھو ناقۃ اللہ دا قتل جویں پہلاں دے بدبخت نے اونٹنی نوں قتل کیتا امت برباد ساڈا بھی سمجھو جڑا سی نا آخری تابوت تے کل جے تو ساری موت دا فیصلہ ہو گیا پھر مر چکی یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دی موت سی جس پاروں تسی سنتے ہوندے جے پہلی علی نہیں سی وہ ایک آدمی دی گل نہیں ایک سکول آف تھاٹس ایک اصول سی جڑی لڑ رہا سی کہ اللہ دے رسول دا دین بچا لو کہ حکومت اس طرح دی ہوئے جگہ اللہ دے رسول نے دسی اے امریکہ تے ساری دنیا دعائی دیندی سیاسی اسلام نہیں چاہیے ایک نویں اشتراح کڈی ہے اور کئی بدبخت ساڈے لوگ بھی جڑے دا شکار ہے بھئی اسلام جڑا ہے تے سیاست دا دخل نہیں ہونا چاہیے یعنی دشمن اتنا اپنے منصوبے کامیاب ہو گیا بھئی ساڈے دماغاں چوں نے اتارتا بھئی اسلام سیاسی نہیں ہونا چاہیے حالانکہ تسی سنتے ہوندے میں دہراوندا رہوں گا کہ جس اسلام تے حکومت نہیں وہ اسلام نہیں وہ بد مت ہو سکتا وہ عیسائیت ہو سکتی اسلام نہیں ہو سکتی اسلام تے ہے ہی اس طرح کہ مسلمان امت حکومت کرے دنیا دی سب تو پاور قوتیں ہون اور دنیا کتے برائی ہوئے مسلمان ملکاں جو صاف نوٹس دین کہ بندے بن کے رہو امن نہ رہو کافر مرنا تو بشک مرو جنت نہیں اسی تمہیں وار دے وہ تہاڈے عقیدے دا معاملہ مگر دنیا ظلم نہیں ہون دینا اینی طاقت مسلماناں تو نہیں قرآن نو شروع تو آخر تک پڑھو ایک کمزوراں دا دین کوئی جگہ نہیں نظر آؤں بھی یہ کسی بے بس امت کا دین یہ وہ قوم ہے جڑی ٹیکس وصول کر دی ہے سزاواں جاری کر دی ہے جنگاں لڑ دی ہے اس تو سیاسی اسلام جنہوں سانوا ہے تو توبہ کرو یہ نہیں سانو چاہیے یہ چاہیے ہے یہ چاہیے ہے یہ چاہیے ہے اور مسلمان جب تک یہ طرف نہ لوٹو کچھ نہیں پتہ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمه ولا من الإسلام إلا اسمه يسمون به وهم أبعد الناس منه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة وإليه تعود أنا أدعوكم أيها الناس إلى ترك عبادة هؤلاء الأصنام فقد أحلوا لكم ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فأطعتموهم فعبدتموهم من دون الله عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال قلت له اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقال عليه السلام أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ولو دعوهم إلى عبادة أنفسهم ما أجابوهم ولكن أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون أدعوكم إلى إقرار حاكمية الله ورفض حاكمية الناس أدعوكم إلى طاعة الله ونبذ طاعة الشيطان
ومن ينظر لطاعته من العلماء غير العاملين. أدعوكم إلى مخافة الله وإقرار حاكميته والاعتراف بها ونبذ ما سواها بدون حساب للواقع السياسي الذي تفرضه أمريكا. أدعوكم إلى نبذ الباطل وإن وافق أهواءكم. أدعوكم إلى إقرار الحق واتباع الحق وإن كان خاليا مما تواضع عليه أهل الدنيا. أقبلوا على مرارة الحق فإن في الدواء المر شفاء الداء العظام. أقبلوا على الحق الذي لا يبقي لكم من صديق. أقبلوا على الحق والنور وأنتم لا تريدون إلا الله سبحانه والآخرة بعيدا عن زخرف الدنيا وظلمتها. قال أبو ذر: قال لي حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل الحق يا أبا ذر وقد قلت الحق وما أبقى لي الحق من خليل. This series has discussed a variety of topics: Tawheed, history, prophecy, personalities, and more. Don't let this knowledge pass you by. Time once past never comes back. Appreciate it now. Once it's gone, it's too late. Your deeds will see you on the other side. Try to see things through the eyes of your soul. Try to see things through the Yamani's eyes. The Yamani's works are on a higher plane. To understand him, you need a clean conscience. His speech emits a superior level of intelligence. His writings imbue analysis that amazes. He's opened up a world of possibilities. He's given us researchers a ray of hope. Don't let anybody make you think that God chose America as his divine messianic force to be a sort of policeman of the whole world. God has a way of standing before the nations with judgment, and it seems that I can hear God saying to America, "You are too arrogant. If you don't change your ways, I will rise up and break the backbone of your power." What do they think as we test out our latest weapons on them, just as the Germans tested out new medicine and new tortures in the concentration camps of Europe? Now that is little left to build on save bitterness. We are met by deep but understandable mistrust. To speak for them is to explain this lack of confidence in Western words, and especially their distrust of American intentions now. The world now demands a maturity of America that we may not be able to achieve. This way of settling differences is not just. A nation that continues year after year to spend more money on military defense than on programs of social uplift is approaching spiritual death.
Somehow this madness must cease. We must stop now. I speak as one who loves America. To the leaders of our own nation, the great initiative in this war is ours. The initiative to stop it must be ours. Your scholars have embraced secularism and democracy. Now, Al-Mahdi to them is a persona, not a personality. They've moved away from the messenger and his family. Even the Sunni world awaits the return of the Savior, but the closest to the truth have dropped his banner. Sistani opened the doors to the foreign enemy, and the Americans pretended that they were your friends. Your mullah follows these high-flying mergers. We have failed to learn from the past mistakes. Your mullah has turned his back on Hussein alayhi salam and sold his soul for a small worldly gain. He sullied his own name and lost his honor. ایران رو دشمن خودش می‌دونست و این اسلامی که در ایران بود قبول نداشت. وجود کدام طالبان در شرق ما یک تهدید جدی استراتژیک برای ما. طالبان دشمن ما، آمریکا مثلا در طالبان دشمن ما و سرنگونی طالبان در درجه اول تامین کننده منافع ایران. The scholars allied themselves with their enemy just to eradicate what they saw as an irritation without considering their track record. The Yamani described this devastating new Shia American alliance as the rediscovered friendship between the lookalikes of the Jews and the lookalikes of the Romans. They were stung from the same hole a second time.